ماشاءاللہ یہ خوبصورت پروگرام، یہ خوبصورت محفل جس عظیم ہستی کے زیر صدارت منعقد کیا جا رہا تھا اور جن کی صدارت ہم سب کو پہلے سے ہی قبول تھی، حضرت والا ہمارے مابین تشریف لا چکے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں جی کہاں سے؟ حضرت اجمیر سے سفر سے، ماشاءاللہ اجمیر کے سفر سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہم سب کی قبلہ امام، قبلہ ہے ہم سب کی۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جدھر ہم رخ کرتے ہیں۔ مسائل میں، ہماری تمام زندگی کے مسائل میں اس وقت پورا شہر ہی نہیں، پورا راجستھان جن کی طرف رخ کرتا ہے، وہ عظیم المرتبت، انتہائی سادہ، ایسی سادہ صفت کے حامل جو ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا اور پایا ہے، اسی صفات سے متصف استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی ذاکر صاحب شہر مفتی دعوت برکاتہم العالیہ کو اس شعر کے ساتھ وضو کر رہا ہوں۔ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ حضرت والا اپنے مختصر سے خطاب کے بعد، اس کے بعد حضرت مولانا عارف صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کی دعا انشاءاللہ فرمائیں گے۔ بیان اور دعا دونوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، سامعین، طلباء عزیز، پاک پروردگار کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اور انعام اور احسان ہے کہ اساتذہ اور طلباء کی سال بھر کی محنتوں، کاوشوں اور مساعی جمیلہ کے بعد آج یہ تقریب سعید ہمیں اور آپ کو دیکھنے، سننے کی توفیق ملی اور نصیب ہوئی۔ سال بھر طلباء عزیز محنت کرتے ہیں، اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، عملہ پورا لگا رہتا ہے، اس کے بعد سال بھر کے بعد پھر یہ خوشی اور مسرت کا دن دیکھنے کو ملتا ہے۔ علم حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے صفات الگ الگ اللہ تعالیٰ نے جانداروں میں، حیوانات میں رکھی ہیں۔ سننے کی صلاحیت انسان سے زیادہ دیگر مخلوقات میں سے بعض ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ ہے۔ بہت دور سے دیکھ لینے کی، گھور لینے کی صلاحیت، بہت اوپر آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والا پرندے، بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چھوٹے سے بل کے اندر کون سا جانور جا رہا ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں، چھوٹے سے ہیں لیکن سننے کی صلاحیت، بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے سونگنے کی صلاحیت، بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے کھانے کی، ان کے پینے کی، ان کے دوڑنے کی صلاحیت 150 کلومیٹر کی رفتار سے تقریباً چیتا دوڑتا ہے۔ الگ الگ صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان سے کئی گنا آگے بہت سے جاندار نکل جاتے ہیں۔ لیکن علم ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ شاہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور انسان اس علم کی بدولت تمام جانداروں میں اشرف اور اعلیٰ بن جاتا ہے۔ علم دین کا ہو، وہ دنیا میں کام میں آتا ہے، قبر میں کام میں آتا ہے، حشر میں کام میں آتا ہے۔ اس کی وجہ سے اخلاقی پہلو ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، شائستگی آتی ہے، تہذیب اور شرافت آتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کا طریقہ حاصل ہوتا ہے، اور دنیاوی تعلیم ہو تو وہ بھی دنیا کی بہت سی ضرورتوں کے پورے کرنے میں معاون اور معاون مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ شانوں کا بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ قرآن کریم کا پورا حفظ کر لینا، جس کے ادارہ حاضر کے اندر ماشاءاللہ ہوا، یہ 7 افراد قرآن کریم کی صرف ایک بڑی آیت کا یاد کرنا فرض عین ہے، جس کے بغیر نماز کی فرضیت ادا نہیں ہو سکتی، اور 3 چھوٹی آیتیں کم از کم ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ مستقل سورہ فاتحہ بھی ہو، پھر اتنی مقدار بھی ہو، پھر اس کی واجب مقدار ہے، پھر اس کی سنت مقدار ہے، اس کی مستحب مقدار ہے، وہ پھر الگ الگ فضیلتیں بڑھتی چلی آتی ہیں۔ لیکن کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ کم سے کم اس کو ایک چھوٹی سی سورت بے اعتبار حروف کے وہ یاد تو ہو۔ ایک موقع پر ایک صاحب جو
ریٹائرڈ تھے اور مسجد کے اندر کوئی امام صاحب نہیں تھے، نہ پرانے زمانے کی بات ہے، گاؤں دیہات کی، لوگوں نے زبردستی ان کو آگے بڑھا دیا، وہ تیار نہیں تھے، منع کر رہے تھے، بہرحال جب ان کو آگے بڑھا ہی دیا گیا تو انہوں نے ایک رکعت تو پڑھا دی، سجدہ اتنا طویل ہوا کہ مقتدی اکتا گئے، بار بار کسی نے اٹھ کر کے جو دیکھا جا کر کے تو امام صاحب غائب، یعنی امام صاحب جو عارضی طور پر اس دن کی نماز پڑھا رہے تھے۔ خیر لوگوں نے جیسے تیسے اپنی نماز پوری کری، اور جب ان سے ملے ان سے بات کی تو کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی مانا کر رہا تھا، تو لوگوں نے زبردستی مجھے آگے بڑھا دیا، مجھے تو صرف ایک قل ہو اللہ یاد تھی، پہلی رکعت میں نے قل ہو اللہ پڑھ لی، سجدے میں گیا تو سوچا دوسری رکعت میں کیا پڑھوں گا، دوسری یاد نہیں تو میں واپس آ گیا۔ اس سے آپ حضرات یہ اندازہ لگائیے کہ اس شخص کو پوری زندگی، وہ ریٹائرڈ ہونے کا مطلب تقاضا عن العمل، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو اصل کمانے کی، سمجھنے کی، حاصل کرنے کی، یاد کرنے کی جو کچھ زندگی تھی وہ اصل تو نکل چکی، اس کے بعد بھی اس کو صرف ایک اتنی سی صورت یاد ہے جس سے کہ نماز کی فرضیت ادا کر سکے۔ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے اب دوسری طرف آپ کی طرف نظر ڈالیے کہ اپنے ادارے سے، آپ کے ادارے سے اس سال ماشاءاللہ نظر مقدور کے 7 طلباء عزیز نے قرآن حکیم کی 114 صورتیں، 6666 آیتوں کو ازبر کر لیا۔ اس میں فرض قرات بھی آ گئی، واجب قرات بھی آ گئی، سنت قرات بھی آ گئی، مستحب قرات بھی آ گئی، حتیٰ تبرمت قدمہ والی صفات بھی اس میں آ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک رات کے اندر پورا قرآن کریم کو پڑھ لینا، یعنی وہ ساری صفات ادا ہو سکتی ہیں اس بات سے کہ 7 طلباء عزیز نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ اس میں میرے بھائیوں، میں خاص طور سے اپنے اہل محلہ باشندگان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایسا نہیں ہو کہ کنویں کے پاس آ کر کے دور پرے کا آدمی آ کر کے پیاس بجھا کے چلا جائے اور آس پاس کے رہنے والے وہ بالکل پیاسے رہ جائیں۔ اس لیے اپنے یہاں پورے آس پاس کے علاقے کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں رہ جانا چاہیے جہاں پر کوئی بھی لڑکا وہ محروم رہے۔ اس کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے یہاں سے بچوں کو دینی ادارے کے اندر بھیجیں اور ان کو وہ تعلیم حاصل کروائیں کہ جس تعلیم کے ذریعے سے وہ دنیا کے اندر ان کی اولاد ان کے حقوق کو پہچان سکے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ نماز جنازہ ہو رہی تھی، اندر باہر میں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے اور والد محترم نے اپنی زندگی کی جوانی کی ساری کمائی اس پر خرچ کر کے خوب پڑھایا لکھایا، تو اس سے اب کہا گیا کہ نماز جنازہ پڑھ لو، کہنے لگا مجھے نماز جنازہ نہیں آتی۔ اگر ہم یہ تعلیم دلائیں گے کم سے کم مرنے کے بعد دعا ضرور تو یہ لوگ کر لیں گے۔ اس لیے بہت خوشی مسرت ہے، میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں صاحب اداروں کو، محترم صاحب کو اور عاملے کو، اساتذہ کو، یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ جو منارہ نور آپ حضرات کی بستی کے اندر واقع ہے تو یہ بستی والوں کے لیے بہت زیادہ عزت اور افتخار کی بات ہے۔ بل آپ حضرات تصور فرمائیے کہ ماشاءاللہ عارف باللہ اور شیخ الادب والفقہ اور ہمارے لیے بھی مرجع علوم کے اندر استاد کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم، کیا ہر کسی کے گھر کے اندر آ جائیں گے؟ لیکن ایک ایسی تقریب سعید آپ کے مدرسے کی جانب سے ہے کہ جہاں قاری حضرات بھی، عالم حضرات بھی، مفتی حضرات بھی چلے آ رہے ہیں، یہ صرف ایک ادارے کی برکت ہے۔ ہمیں اس ادارے کی قدر کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم مدرسے کو دن دنیا رات جو ترقیات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ بہت بہت شکریہ حضرت دامت برکاتہ العالیہ کا کہ آپ نے اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمایا۔ آپ نے حضرت کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، اس کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہمارے لیے آج ہم سب کو عزت بخشی اور اس اسٹیج کو زینت بخشی، یہ بہت ہی ہم سب کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔